میں ایکچولی یہ ڈسکس کرنا چاہتی تھی کہ میری شادی کو جیسے 5 سال ہو گئے ہیں، پہلے میرے جیٹھانی بھی ساتھ رہتے تھے تو چیزیں تھوڑی بیلنس تھیں. اب میں ہوں، میرے 2 بچے ہیں اور میرے پیرنٹس ان لا ہیں ساتھ. تو میری مدر ان لا تھوڑی سی بہت زیادہ جیسے نا ان کا ایک رول ہے، اور مطلب وہی بات ہے، بڑے ہیں چلو ہوتا بھی ہے، لیکن میری اپنی نیچر یہ تھی کہ میرے ایک ہی بھائی ہیں تو میں ان کو ہمیشہ یہ دیکھتی تھی کہ مطلب ان کو دیکھ کے اپنے پیرنٹس کا سوچتی تھی، اور پھر اسی طرح اپنی مدر ان لا کا ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ پیرنٹس کو جیسے ہسبینڈ کو اپنی مدر کو ٹائم دینا چاہیے. یہ میرا ایک فوکس ہوتا تھا. مجھ سے کوئی وہ ضروری بات بھی کر رہے ہوتے تھے، کبھی کوئی چیز ڈسکس کر رہے تھے، لیکن اگر ان کی امی کی آواز آ جاتی تھی تو میں ان کو فوراً جو ہے کہتی تھی کہ نہیں، مجھ سے پہلے آپ کی امی کا رائٹ ہے تو آپ اپنی امی کی بات سنیں گے، اس کے بعد میری بات سنیں گے. لیکن ایسے کرتے کرتے ود ٹائم ہوا یہ کہ اس سائڈ سے بینیفٹ بہت زیادہ لیا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں کا. اور یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ پھر ہر چیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بالکل وائف کو پرائیورٹائز نہ کیا جائے. جیسے میرے ہسبینڈ تھوڑے ہیلپنگ بھی ہیں، پھر ان کو ہیلپ کرنے پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ ہیلپ کریں گے، ان کو واقعات سنائے جاتے ہیں کہ فلانی خواتین ہیں جن کے ہسبینڈس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کے ہسبینڈ ان کی بہت ہیلپ کرتے تھے. تو بیسیکلی اب وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں اور بہت زیادہ وہ ہو گئی ہیں، جیسے پیرالائز ہو گئی ہیں. تو اگر آپ اپنی وائف کی بہت ہیلپ کرو گے یا تھوڑی سی بھی ہیلپ کرو گے تو وہ پیرالائز ہو جائے گی. تو اس کو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود اپنے کام کرے، اور بس آپ اس میں کسی چیز میں ہیلپ نہ کرو. ہم رات کے ٹائم میرے ہسبینڈ آفس سے فارغ ہوتے ہیں، ان کا یو کے ٹائم بیس ٹائمنگ ہے. مجھے جیسا باؤنڈری سیٹ کرنے کا ٹاپک تھا نا، تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ مطلب جیسے مجھے لگتا ہے کہ میرے سے مطلب میری اس چیز کا فائدہ بہت اٹھایا گیا کہ میں نے پرائیورٹائز کیا کہ پیرنٹس کو زیادہ پرائیورٹی دیں ہم سے زیادہ. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم اگنور ہو جاتے ہیں. اور مطلب میری مدر ان لا کا بھی یہی فوکس ہوتا ہے کہ نہیں، اگر آپ اپنی وائف کی ہیلپ کریں گے تو وہ پیرالائز ہو جائیں گی. تو میرے ہسبینڈ کے منہ پہ بھی اب یہ بات آ گئی ہے کہ وہ کبھی کبھی مجھے کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا تو آپ پیرالائز ہو جاؤ گی. بالکل میں تمہیں پیرالائز تو نہیں کرنا، میں تمہیں مفلوج تو نہیں بنانا. پہلی بات تو یہ کہ یہ بے وقوفیاں بہت سی ہم خواتین کرتی ہیں کہ شادی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمیں باؤنڈری سیٹنگ کبھی کسی نے نہیں سکھائی، اور کلچرل کے نام پہ اور دین کے نام پہ بھی ہم بہت مس یوز ہوتی ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی بس ہمیں ہر وقت وہی بات ہے کہ قربانی دیتے رہنا ہے. جو وہ اپنی سپیس ہے نا وہ نہیں کریٹ کی جاتی. ہیلدی سپیس ہونی چاہیے نا، یہ نہیں کہ کسی کے ایکسپینس پہ. یہ تو آپ نے ٹھیک کیا کہ اپنے ہسبینڈ کو اپنے والدین سے اپنی فیملی سے دور نہیں رکھا، لیکن اب یہاں پہ آپ کی باؤنڈری سیٹنگ کیا تھی؟ جب آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک رویہ چل رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ آپ کے ہسبینڈ کو ایک تھاٹ دے رہے ہیں، تو آپ کو اپنے ہسبینڈ کو بس اپریشیٹ کر لینا چاہیے تھا جب وہ آپ کی ہیلپ کر رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ آپ کے ان لاز آپ کو سناتے ہیں تو ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں اس بات کو. اس کو آپ انٹرنلائز کیوں کرتی ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ نے؟ تو دیکھیں نا اس میں مقصد یہ آ گیا کہ جب میں نے جیسے آپ کو ملکوں کی بات کی تھی نا کہ اگر آپ نے ایک ملک میں جانا ہے اور اس کا ویزا لینا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ وہ پورے ڈاکیومنٹس پورے کرتے ہیں نا. آپ نے وہاں پہ ویزا رکھا ہی نہیں، آپ نے کہا جی فری انٹری ہے، جو مرضی آ جائے اور ہمارے ملک میں گھس جائے، تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے. آپ نے خود لوز سٹرکچر رکھا. تو اس سٹرکچر کو تھوڑا سا بہتر بنا لیں، اور آپ اپنے ہسبینڈ کو جو وہ کام آپ کے لیے کرتے ہیں جس پہ آپ کے ان لاز ان کو یہ تھاٹ دیتے ہیں اس کو نیوٹرلائز کر لیں. اور جب آپ کے ہسبینڈ آپ کو وہی جملے بولتے ہیں تو بہت پیار سے ان کو بتائیں کہ میں کتنا اپریشیٹ کرتی ہوں. وہ والی باتیں جو ہیں ان کو انٹرنلائز ہی نہ کریں، اس کو رجسٹر ہی نہ کریں اور اس کا ایشو بھی نہ بنائیں. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی انہوں نے باؤنڈریز سیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو جو میرے ہسبینڈ ہیں، میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی مجھے اپنی اکاؤنٹس ڈیٹیلز یا سیلری یا کچھ بھی ایسا نہیں بتایا، جبکہ نکاح کے ٹائم پہ یہ لکھا گیا تھا نکاح نامے میں کہ وہ ہر منتھ 100 ریال سعودی ریال جو ہیں وہ مجھے پے کریں گے ایز اے یعنی آپ سمجھ لیں گے خرچے کے طور پہ، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور 14 ایئرز میری شادی کو ہو گئے ہیں. آفٹر 14 ایئرز میں نے ابھی ڈیسیژن لیا کہ مجھے جاب کرنی چاہیے. میں نے ابھی جاب سٹارٹ کی ہے ریسنٹلی 4 to 5 منتھ سے، لیکن مجھ سے وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی ڈیٹیل مانگتے ہیں. سیلری کہاں پہ آئی، کتنا خرچ کیا، کہاں پہ خرچ کیا، یہاں پہ خرچ نہیں کرنا، یہاں پہ کرنا ہے، اکاؤنٹ نہیں کھلوانا، پیسے یہاں پہ رکھو. تو اس ایسی سچویشن میں مجھے کیسے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے؟ وہ مجھے الاؤ بھی نہیں کرتے کہ میں اکاؤنٹ کھلواؤں. ایکچولی جو مرد حضرات فائنینشلی انسیکیور ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیسوں کو اپنی بیویوں سے الگ بھی رکھتے ہیں
اور ان کو کوئی ڈیٹیلز بھی نہیں دیتے. اس میں پھر وہ اور بھی بیویوں سے وہ ہر طرح کی فیسیلیٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ بیہیویئر نظر آتا ہے تو پھر آپ اپنی باؤنڈری یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کچھ سرٹن اماؤنٹ تو ہمیشہ سے بچا کے رکھیں, ان کے نوٹس میں نہ لائیں. جہاں پر آپ سمجھتی ہیں کہ جو جائز خرچہ ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ہونا چاہیے, جس سے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا, تو وہ آپ ضرور کر لیں. اور کچھ انسیٹ طریقے سے بھی آپ خرچے کر سکتی ہیں, اور انسیٹ طریقے سے ان سے بھی خرچے کروا سکتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک جو خاتون تھی انہوں نے آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ میرے شوہر مجھے نہیں خرچہ دیتے, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے نکال لیں اس کے پیسوں میں سے اگر وہ نہیں دیتا ڈائریکٹلی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انسیٹ طریقے سے بھی کو خرچہ کروائیں کہ اگر آپ کو جائز حق جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. تو اپنے لیے بھی یہی ہے کہ کسی حساب سے سیونگ کریں, اور کوئی اپنا اکاؤنٹ آپ کسی طریقے سے بات کر سکتی ہیں نا کہ آج کل تو آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو آن لائن پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں, تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ کیونکہ وہ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے مجھے اکاؤنٹ میں ڈالنا ضروری ہے کہ وہاں پہ مثلا میرا چیک آتا ہے یا میری وہ چیز جاتی ہے. اور جب وہ آپ سے کوئی اس کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں تو آپ کیجول طریقے سے اس کو ٹال سکتی ہیں, اسپیشلی اگر وہ آپ کو بہت زیادہ ڈکٹیشن دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں مرد کو قوام بنایا گیا نا, جو ہم لاسٹ سیشن میں بھی بات کر رہے تھے, اس کا فرض ہے کہ وہ گھر کے اوپر خرچ کرے, عورت کا فرض نہیں ہے. ہاں اگر عورت خرچ کرتی ہے چاہے وہ ولنگ یا ان ولنگ, تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے. تو ان سارے ڈائنامکس کو سمجھ کر اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے اتنے سالوں میں ان کو عادت ڈال دی ہے نا کہ آپ نہ کچھ پوچھ رہی ہیں, نہ آپ نے کچھ کیا ہے, آپ نے ایکسیپٹنس دے دی ہے, تو اب آپ کو بہت گریجولی اپنے سسٹم کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. جب آپ کریں گی تو پھر آہستہ آہستہ شاید کسی بہتری کی طرف چیز جائے. لیکن یہ کچھ ہمارے اوور آل نا سور ایریاز ہیں. یہ صرف آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس طرح کے ہیں, یعنی وہ ویسٹرن کلچرز میں بھی جو خواتین ہیں وہ اس وقت پسی ہوئی ہیں, کیونکہ خواتین کے اوپر ہی بہت بڑا لوڈ ہے کہ وہ کمائیں اور وہ خرچوں کو جو ہے وہ پورا کریں. مطلب یہ ایک ایسا سائیکل شروع ہو چکا ہوا ہے جس کو کہ ایک طرح سے نارم کی طرح اسٹیبلش کر دیا گیا, اور اس میں بھی کوئی باؤنڈری سیٹنگ صحیح طرح سے کہیں پہ ہو نہیں رہی ہے. ڈاکٹر کمل میرا ایک اور کوسچن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی فیملی کو ہم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اور مجھے تم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. یعنی جب بھی ان کی فیملی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم, اور ایون ہم انڈیویجولی بھی بات کر رہے ہوں, ہمارے درمیان کسی پرسنل میٹر پہ بھی بات چل رہی ہو, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایسے کرتے ہیں, ہم ایسے نہیں سوچتے, ہم یہ اور تم یہ. تو اس میں یعنی 14 ایئرس کے بعد بھی آپ ہم اور تم پہ ہی ہیں, تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کی ریزن میری مدر ان لا ہے, وہ ہر وقت ان کو یہ کہتے ہیں کہ شی از ناٹ سنسیئر ود یو, بچوں کو بھی آپ سے سنسیئر نہیں ہونے دے گی. وہ ہر وقت یہ فیڈ بیک ان کو دیتی ہیں. تو آپ ان کو بتا دیا کریں کہ میں بھی اس ہم میں شامل ہوں, میں نے آپ کی پارٹی میں اپنی جو ہے رجسٹریشن کرا لی ہے. بس مسکرا کے ایسے بول دیا کریں جب بھی وہ ہم کہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نا میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, تو یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. مثلا میں بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں, کبھی بھی تھوڑی کمی پیشی ہو جائے نا, ان کا دل ہوتا ہے میرے گھر آنے سے پہلے ہر کام ختم ہو جائے. اگر کبھی بھی میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ فوراً غصہ کریں گے, تو ان کا موڈ چینج ہو جائے گا. تو میں اگر آگے سے کچھ کہنا چاہوں تو ان کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی وہ سن لیں گے, زیادہ تر وہ سیریس ہو جائیں گے, ان کو آگے سے بولنا نہیں پسند. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اب میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یا گالیاں میرے پیرنٹس نکالنے لگ جائیں گے. تو میں نے 2-3 دفعہ ان کو پہلے وارننگ دے چکی ہوں کہ میں آپ کا بہت خیال رکھتی ہوں, یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کریں. مجھے ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ میں ہر طرح سے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں, تو آپ اس طرح نہ کیا کریں. تو اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ میں نے نا انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے بھی آگے سے جواب دے دیا کہ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ میرے اوپر ہاتھ اٹھائیں. تو انہوں نے ایک اور اوپر سے تھپڑ لگا دیا, تو میں نے پھر اپنے پیرنٹس کو بتا دیا. میرے پیرنٹس گئے ہیں, تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے صحیح سے بات نہیں سنی. میرے پیرنٹس مجھے پھر گھر لے آئے ہیں, تو ان کو نا کچھ دن کے بعد میں پھر پیرنٹس ادھر بھی ہوں. پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سارے بیٹھے ہیں تو مسئلہ حل ہوا. یہ بھی ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نہیں لے کے آئے, وہ خود آئے ہیں. تو پھر بھی مطلب میرے گھر والوں نے ان کے ساتھ بھیج دیا ہے. اب میں واپس گئی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میری بہت ایگو ہرٹ ہوئی ہے, میں تمہارے گھر والوں کی بہت عزت کرتا تھا, میں تمہاری رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ تو وہ ہے, اس طرح کی وہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں اب میں تم پہ کسی قسم کا ٹرسٹ نہیں کرتا. کیئر وہ پہلے کی طرح ہی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ میرے سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. تو ایک تو پہلے مطلب میرے ہاتھ مجھے منی دے دینا, پکڑا دینا, اب وہ اس طرح مجھ سے نہ سنبھال کے رکھتے ہیں, وہ سامنے نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں میں تم پہ کسی قسم کا ٹرسٹ ہی نہیں کرتا.
دیکھیں آپ نے جب بات شروع کی تو آپ نے پہلا جملہ یہ بولا کہ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ساری بات جو تھی وہ اس پہ تھی کہ وہ مجھے مارتے بھی ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، ٹرسٹ بھی نہیں کرتے ہیں. تو آپ کا جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے دیکھنے میں، یہ ڈومیسٹک ابیوز کا جو سائیکل ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے. ابیوسو ریلیشن شپ میں جو لوگ ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ان کا دماغ ایک ڈینائل کی فیز میں جاتا ہے، جس میں جو ابیوزز ہیں اس کو وہ رجسٹر تو کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہر بات پہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میرا شوہر بہت خیال رکھتے ہیں. تو جو شوہر مار پیٹ کر رہا ہو، جو شوہر آگے سے ابیوز کر رہا ہو اور باتیں بھی سنا رہا ہو اور بہت تنگی دے رہا ہو، ٹارچر دے رہا ہو، تو وہ جو ہوتا ہے وہ خیال نہیں رکھ رہا ہوتا. وہ ایک ہنی مون فیز آتا ہے. آپ اس کے بارے میں پڑھیں، ڈومیسٹک ابیوز کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا. اب اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کر ان معاملات کو درست کرانا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس نہیں جا سکتی خود سے، نہ آپ کے پاس ایسے فائنینسز ہیں، نہ ایسے حالات ہیں، تو آپ آن لائن ڈومیسٹک ابیوز کے بارے میں پڑھیں. اور اس طرح سے بہت سے اسپیکرز کے آپ کو یوٹیوب پہ لیکچرز بھی مل جائیں گے جس میں آپ دیکھیں کہ اس ڈومیسٹک ابیوز کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے. تو آپ کو وہ طریقے بھی پتہ چل جائیں گے، اور آپ کو ان طریقوں کو اختیار کر کے وہ باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہوگا ان کے ساتھ، کہ تاکہ یہ والے بیہیویئر جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں. آئی ایم فیلنگ کہ میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں. میں نے 20 سال صبر کیا ہے اور سوچا کہ آج وہ کل وہ چینج آ جائے گا خاموشی سے. اور اب یہ بات ہے کہ my husband is I'm at fault because he's become so set with the way I was کہ اب مجھ سے بات نہیں ہوتی ہے. اب جب میرا بیٹا کمپلین کرتا کہ ماما I don't want dad's money, I want dad's time, تو میرے اپنے ساتھ جو ہوا چلو سو ہوا. بٹ اب میں بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی بھی اوکیزن انکلوڈنگ عید تک کوئی پیرنٹس ایوننگ، کوئی بھی جو بچوں کے لائف کا ایونٹ ہوتا ہے، اسپورٹس ڈیز اور واٹ ایور، میرے ہسبینڈ موجود نہیں ہوتے. ہی از اے ورکہولک، ہی از اے گڈ مین بٹ ہی از اے ربش ہسبینڈ. دیکھیں، جب ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارا ریلیشن شپ ایسے پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے جس میں بہت ہی زیادہ کوئی ٹاکسیسٹی آ رہی ہے، کوئی ابیوز آ رہا ہے، کوئی چیزیں ہم سے ٹالریٹ نہیں ہو رہی ہیں، تو وہاں پر ہمیں پھر ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ کی طرف جانا ہوتا ہے. اور کیسے جاتے ہیں ہم؟ جیسے آپ دیکھیں، اگین آئی ول گیو یو دی ایگزامپل کہ جب 2 کنٹریز ہیں، 2 ملک ہیں، اور ان کی آپس میں کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ امیجیٹلی وار زون بنا دیتے ہیں جہاں پہ باؤنڈریز نہیں ہیں، یا وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. وہ پہلے امبیسڈرز کو بھیجتے ہیں بیک اینڈ فورتھ، اور وہ تھوڑی نیگوشیشنز کرتے ہیں. دے ٹرائی ٹو سیٹل، دے ٹرائی ٹو انوالو ادر پیپل تاکہ ان کو کسی طرح سے ہینڈل کیا جائے. ٹھیک ہے. سو یس، آئی ووڈ ایگری ود یو کہ جب ہمیں لگے کہ حالات بہت خراب ہیں تو یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. بٹ وہ جو اسٹینڈ لینا ہوتا ہے وہ ٹاکسک طریقے سے نہیں لینا ہوتا. اس اسٹینڈ میں ہم نے بہت اچھی طرح سے یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ لک، آئی وانٹ ٹو میک دس میرج ورک، لک آئی وانٹ کہ ہم اکٹھے رہیں، فیملی ہماری گرو کرے، لیکن جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ چل رہے ہیں وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں، اس سے ایڈوائس لیں اور اس چیز کو ورکیبل بنائیں. تو یہ اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. جب بھی مجھے کوئی آ کے کہتا ہے کہ بس آئی ایم ڈن، تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں، یہ ڈن کرنا تو ہر کام بہت آسان ہے نا. بہت سی سچویشنز میں ہمارا بھی رول ہوتا ہے. ہم نے اتنا لوگوں کو عادی بنا دیا ہوتا ہے، ہم نے ان کو اتنی ایکسٹرا اسپیس دے دی ہوتی ہے کہ دے ڈونٹ نو کہ ہاؤ ٹو ریٹریو، ہاؤ ٹو گو بیک ان دیئر زون. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پھر یہی ہے کہ یو جسٹ ٹیک اے اسٹینڈ فار پراپر پروفیشنل کوچنگ. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس بات سے سمجھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے احساس ہو گیا ہے اینڈ ٹھیک ہے، لیٹس موو آن، لیٹس ورک آن آور سیلف. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جتنا مرضی آپ اسٹینڈ لے لو، میں تو ویسے ہی رہوں گا جیسا میں ہوں. اس میں بھی آپ تھوڑی سی اسپیس رکھتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں سوچنے کا. بس کوئی بھی ڈیسیژن ایموشنل لیول پہ نہیں ہونا چاہیے، صرف غصے میں نہیں ہونا چاہیے. اس کو ورکیبل بنانے کے لیے ہمیشہ پہلے کوشش کرنی چاہیے، ادھر ڈائریکٹلی تھرو آس، تھرو آور فیملی، یا پھر پراپر پروفیشنل سپورٹ. جی، میرا کوشچن وہی پراپرٹی سے ریلیٹڈ تھا جو انہوں نے کوشچن کیا تھا ایک لیڈی نے. تو ہمارا فیملی میں بھی یہی ایشو ہے کہ ہمارے ابو جو ہے نا وہ
इतना ज्यादा अपने बेटों से, स्पेशली बेटियां तो नहीं करती, बेटे हर वक्त उनसे कहते हैं कि आप घर बेचें और हमारा हिस्सा दें, हम अभी करती नहीं है ये वो। तो अब वो बहुत ज्यादा एनॉयड हो चुके हैं इन सब बातों से। वो कहते हैं कि मैं तुम लोग को अपनी जिंदगी में ही ये घर मैं चैरिटी में दे दूंगा, ईदी ट्रस्ट को दे दूंगा, तुम लोग को नहीं दूंगा, तुम लोग मुझसे हर वक्त पैसे का तकाजा करते रहते हो। तो भाई उस पर और गुस्सा करते हैं कि ये आप इस दीन के खिलाफ कर रहे हैं। और हम पे, लेकिन हम बहनें भाइयों को समझाते हैं कि तुम लोग अब्बू से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि अब्बू जो है प्रॉपर्टी तुम लोग को दें। तो आई डोंट नो कि इसका अब्बू का क्या बिहेवियर होना चाहिए और भाइयों का लाइक एक्सपेक्टेशन उनको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। वो कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाते। देखिए, इसमें जो मैंने पहले बात बताई थी वही थी, ज़िंदगी में हम कैसे डिवाइड करते हैं और वरासत में कैसे डिवीजन आती है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर उसमें कोई मसला नहीं हल हो रहा तो किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, नाराज़गियाँ नहीं पालनी चाहिए, रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस्लाम में आग करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई डिवीज़न है। हमें जितनी भी तंगी हो किसी के साथ, हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही वो फ़ैसलों को करना है, लेके चलना है। तो ये अल्लाह की बताई हुई हदूद हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते उस तरह। तो इसमें आपको किसी, फिर वही बात है, मुफ्ती या स्कॉलर को इन्वॉल्व करके अपना फ़ैसला करना चाहिए। मैं इंडियन हूँ लेकिन इंडिया से बाहर रहती हूँ। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड से मेरी बनती नहीं थी, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेंटल अब्यूज़ मेरे और बच्चों के साथ होता था। फिर ये हो गया कि वो अचानक ऐसा अक्सर करते थे कि अचानक कहीं गायब हो जाते, 8-10 दिन बाद आते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 5 बच्चों के साथ वो छोड़ के चले गए किसी दूसरे कंट्री, और बिना बताए 8-10 दिन बाद पता चला कि वो उस कंट्री में है अभी। लेकिन बच्चों से कभी कभार कांटेक्ट करते, लेकिन जिम्मेदारी से दूर भागते थे। तो अब बच्चों लेकिन मेरा कभी उनसे झगड़ा होता था तो सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों का हक अदा करो, सिर्फ बच्चों के लिए। मैं अपने लिए कभी बात नहीं करती थी। और फाइनेंशियली मैं भी कमाती थी, वो भी, दोनों मिलके घर चलाते थे, लेकिन वो कम करते थे। अब उनके जाने से थोड़ी सी फाइनेंशियली मार पड़ी तो अब बच्चे ये बोलने लगे कि आप हमारे लिए क्यों लड़ते थे, आप खामोश हो जाते। तो वो नहीं चाहते आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता, आपकी वजह से ये सब हो रहा। मैं गिल्ट में आ जाऊँ कि क्या मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या मेरे को और सब्र करना चाहिए था। यानी मैं इतना सब्र करी कि मेरे को पैनिक अटैक्स और हार्ट प्रॉब्लम, शुगर वगैरह शुरू हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे सऊदी अरब में एक शेख से बात करी, काजी से बात की थी। वो लोग एडवाइस कर रहे थे कि इस्लाम में इतना जुल्म सहना नहीं है, तो तुम फुला ले लो। लेकिन खैर वो चले गए। लेकिन आज बच्चे जब ब्लेम कर रहे हैं तो ऐसा कई माओं के साथ ऐसा आ रहा है। ये मेरा एक सवाल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि जब हमारी कोई डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, और हम बहुत कोप कर रहे होते हैं, हम, वही बात है, आप फाइनेंशियली भी काम कर रही हैं, आप जॉब भी कर रही हैं, आप सारा घर चला रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ बीमार नज़र आ रही हैं, मेंटली सिक नज़र आ रही हैं, तो फिर बच्चों की कंप्लेन जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर आप अपने लिए सक्सेस क्रिएट कर रही हैं ना, आप जो कर रही हैं, आप कह रही हैं कि लुक यू नो ठीक है, आई डू मिस योर फादर और मुझे उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन एक पॉजिटिव पैराडाइम से आप जाकर बात करती हैं, तो फिर बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। बच्चे हमेशा उन बातों पे फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं जहाँ उनको नज़र आता है कि एक तो लाइफ में फ़िज़िकल चैलेंजेस हैं, इमोशनल चैलेंजेस हैं, और मेंटल हेल्थ के हमारी मदर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो आप अगर अपना पैराडाइम थोड़ा पॉजिटिव करेंगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी भी आउटलुक जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरा ये सवाल है कि पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग थी, मतलब हर वक्त हम घर पे रहते थे। फिर कुछ ये हुआ कि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, ट्यूशन जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, तो फिर मैं खुद भी जैसे कुछ क्लासेस वगैरह लेनी शुरू कर दी। अच्छा, अब जब क्लासेस ली उसके बाद कोरोना आया, उसके बाद अब ऐसा लगता है कि वो जो एक बाउंड्री थी ना बच्चों के साथ, वो टूट गई है। अब बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता, और कभी मैं बिजी हूँ, कभी वो बिजी है। तो मुझे सजेशन चाहिए कि अब किस तरह से मैं अपने बच्चों के साथ बाउंड्री बना सकूँ। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वाकई कोविड ने हम सबको अफेक्ट किया है। और फिर ये कि अगर आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो स्क्रीन्स के साथ अटैच्ड हैं, स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंज बन चुका हुआ है कि कैसे हम बच्चों से जो है वो टाइम लें या उनको अपने साथ किसी काम में इंगेज करें। तो उसका ये है कि 2 तरीके हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका अपना बच्चों के साथ पहले बॉन्ड कैसा था। आप बच्चों को बता सकती हैं कि यू आर मिसिंग स्पेंडिंग गुड टाइम विद देम, और आप जब ये बात करेंगी तो बच्चों को भी फिर एहसास होगा, और कोई आप एक हेल्दी वो गुफ्तगू जनरेट कर सकते हैं जिसमें आइडियाज़ हों कि हम कैसे एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं या अपना एक रोल अच्छा कर सकते हैं। दूसरा जो काम है, अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरह मैं बात नहीं कर सकती, तो आप
خود سے انالائز کریں کہ آپ کے گھر کے ڈائنامکس اس وقت کیا ہیں، آپ کی اس وقت کام کس نیچر کے ہیں، اور ان میں کون کون سا ایسا ٹائم ملتا ہے جس میں آپ ان کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں. میں خود دیکھتی ہوں کہ جب بچے بڑے ہو گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں بھی بہت بزی ہوں اور بچے بھی اپنے اپنے وہی بات ہے شیلز میں بزی ہیں، تو کبھی کبھار اور اگر مجھے کچھ نہیں ملتا تو میں ان کو کوئی سمپلی یہی کہتی ہوں کہ اچھا چلو فلاں جگہ جا کے صرف کافی پی آتے ہیں، کہیں پارک میں واک کے لیے چلے جاتے ہیں، یا موسم اچھا ہے چلو ڈرائیو کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دم سے اپنے اس شیل میں سے نکل آتے ہیں. جب وہ آپ کے ساتھ پھر بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو وہاں آپ کمپلین نہیں کرتے کہ تم لوگ تو بات ہی نہیں کرتے اور تم لوگ بدل گئے، اور تم نہیں، آپ ان کو خوب مزہ کرواتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. تو وہ پھر بچے خود پھر چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہو ایکٹیویٹی. میں نے بھی مطلب کووڈ کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ شروع کی، تو ابھی ریسنٹلی میری بیٹی کہی تھی کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا کہ وی ڈڈ ناٹ ہیو آور می ٹائم نا. وہ جیسے می ٹائم میں یہ نہیں تھا کہ بھی مجھے اکیلا ٹائم چاہیے، وہ جو ہم مل کے میں اور میری بیٹیاں ہم کچھ ایکٹیویٹیز کرتے تھے. تو میں نے کہا ہاں، تو میں نے اس کو جب کہا کہ نہیں ابھی ہم پچھلے ہفتے ہم نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے کہا نہیں اس میں تو بہت سارے لوگ تھے، اس میں بھائی بھی تھے، اس میں کزنز بھی تھے، اس میں کچھ اور فیملی فرینڈ بھی تھے، جسٹ اس. تو مجھے پھر احساس ہوا کہ اچھا دے ڈو انجوائے دیٹ ٹائم ود می. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ بس انہی دنوں میں کریں گے پلان نا. تو آپ اس طرح سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرتے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے سمپل گیم اسکریبل اٹھا کے لے آئے ہیں تو پہلے بچے کہتے ہیں نہیں، پھر وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. لوڈو کو بھی کھیلنے کا ایک طریقہ ہے. پہلے مجھے ہوتا تھا کہ ہم ڈائس نہیں یوز کر سکتے، لیکن جیسے کرا نکالنے کی اجازت ہے تو آپ وہ نمبر سارے لکھ کر وہ پرچیاں بنا کے ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہ کھیل سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی بورڈ گیم کھیلنا، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرنا جس میں آپ لوگ اپنے آپ کو انگیج کر سکیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچے دوبارہ سے جیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی کام ایسا کچھ نہ کچھ آپ کریں جس میں آپ دیکھیں کہ بچے کیسے آپ کے ساتھ دوبارہ آ سکتے ہیں، چاہے شارٹ ڈیوریشن کے لیے آئیں، تو ان کو وہ انرچمنٹ جب ملے گی وہ پھر دوبارہ وہ کرنا چاہیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ ڈاکٹر کیول. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے، آپ نے اتنا سارا ہمیں وقت دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور بھلائیاں عطا کر دے دنیا اور آخرت دونوں کی. اور باقی آپ تمام پارٹیسپینٹ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کی، ہم سب کے جو پرابلمس ہیں ان کو ہمیں مینیج کرنا سکھا دیں، ہمیں اپنی باؤنڈری سیٹ کرنا اور ان کو کراس نہ کرنا سکھا دیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.